جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی اکرام رضا صاحب فرمائیں۔ جی الحمدللہ بڑھیا حضور۔ جی حضور جو ناگپور کے ہیں مفتی غلام محمد صاحب، ہاں، ان کے حوالے سے ذرا حضور کچھ ارشاد فرمائے تو۔ یہ غلام محمد صاحب عصری نا؟ جی جی، جو خلیفہ ناگپور والے، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ ہاں، تعالیٰ۔ جن کا انتقال ہو چکا ہے نا؟ جی جی ہاں، ان کا مسئلہ تو یہ آپ بڑا دل پوچھ رہے ہیں، تو بہت پہلے سے یہ خلفزار مچا ہوا ہے۔ 2016 میں سید حسینی میاں صاحب قبلہ کی دعوت پر میں بھی ناگپور گیا تھا، جس میں تھا، مفتی سمیم نوری صاحب تھے ناگپور کے نائب قاضی شہر جو اس وقت۔ اس سے پہلے وہ شہر ممبئی کے قریب ایک بھیونڈی ہے، وہاں ہوا کرتے تھے سمیم نوری صاحب۔ تو یہ مسئلہ جو ہے نا بھائی، جیسا آپ نے بتایا، یہ فتویٰ دیا بلا تحقیق، وہ الگ مسئلہ ہے۔ مفتی سمیم نوری نے جنازہ پڑھایا تھا، جی اور ان کے جنازے پڑھانے کے بعد وہ معاملہ اٹھا کہ وہ کفر اور ایمان والا مسئلہ ہے، غلام محمد صاحب نے فتویٰ دے دیا فلاں فلاں چیز ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، کفر پلٹتا ہے، کفر لوٹتا ہے۔ جی اگر کسی کے بارے میں آپ نے فتویٰ دے دیا یا کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا اور وہ چیز ہے نہیں، تو وہ حکم لوٹتا ہے۔ اس پہ حضور مفتی اعظم ہند، مفتی یہ سرکار تاج الشریعہ نے، مفتی اختر رضا صاحب اللہ نے فتویٰ دیا تھا، اور ان کو غلام محمد صاحب کو کہا تھا کہ آپ اس سے رجوع کریں یا تو دلیل دیں۔ جی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اتنا آسان زبان میں سمجھانا مشکل ہے، کیونکہ عوام اس مسئلے پر بجٹ ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی مسئلہ بالکل صاف اور شفاف ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے اس پہ، لیکن اب کیا ہوا، چند چاہنے والے حضرات اور چند کچھ جن کو مدرسے کی زمین سے محبت حد سے زیادہ ہے، تو اب کیونکہ زمین ہتھیانے کے لیے ایک واحد راستہ وہی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ لوگ بجٹ ہو جاتے ہیں۔ اور جب انسان خواہش نفسانیات، خواہش نفس کو جب پورا کرنے کا معاملہ آ جائے نا، تو پھر وہ مغرور ہونا، بجٹ ہونا، یا کسی کی بات نہ سننا، نہ ماننا، علماء کی تعظیم سے پرے ہونا، یہ سب اس میں پائے جاتے ہیں۔ جی تو اب کیا ہوا نا کہ خواہش نفس کا مسئلہ ہے، ان کا ایک نواسا ہے مصطفیٰ شریف، اس کا نام ہے شاید، جی کیونکہ جب میں اس پروگرام میں گیا تھا تو میری تقریر کے بعد سمیم نوری صاحب کی تقریر تھی، تو اس میں جیسے ہی وہ بیٹھے تو بڑا مسئلہ ہوا تھا۔ یہ لوگ اتنے بادب ہیں، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، آپ نے بتایا کہ وہ ولی تھے وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے، ولایت کوئی ایسا ہے، خیرات میں بٹتی نہیں ہے، جی، ولایت ایک منصب ہے۔ جی، ولی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، 30,000 فتوے دیے ہیں، اور ان کا فتویٰ ایک بھی غلط نہیں ہے۔ فتوے دینا اگر یہی دلائل یا کتابیں لکھنا ہی دلیل ہے، تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کتنی کتابیں لکھی، کہنا ذرا پڑھ لو للے، دماغ لگاؤ اپنا ذرا۔ اور وہ جو ابھی جانوروں کا ڈاکٹر، وہ جاہل پادری کینیڈائی کتا جو ہے، اس نے کتنی کتابیں لکھ ڈالی ہے۔ بولنا فتوے اور کتابیں، یہ کون سی دلیل ہو گئی؟ آج ولی بننے کے لیے فتوے دو؟ ارے ولی کے لیے تو یار تہجد کی نماز شرط تھی، ولایت کے لیے علم شرط ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ ولایت کیا ہو گیا نا کہ آج عوام بانٹنے لگ گئی القاب، جو جس کو جو پسند ہے وہ ولی ہو گیا، جی ہے نا، وہ قطب الافضال ہو گیا، کوئی محی ہو گیا، کیا کرے، کوئی غوث بناتا چلا جاتا ہے، کوئی کچھ کہے، استغفر اللہ العظیم۔ یہ سب اب بیوقوفانہ انداز ہے ان لوگوں کا، بکواس باتیں ہیں، ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بات رہا سوال یہ کہ اگر یہ لوگ ولی کے شاگرد ہیں، ولی کے چاہنے والے ہیں، تو ان کو علماء کی تعظیم تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ علماء کی تعظیم کیا ہوتی ہے۔ جی اسی اسٹیج پر ایک سید زادے موجود ہے، 2 سید زادے موجود ہیں، سید حسینی میاں صاحب جو اللہ تشریف فرماتے ہیں، میں بھی تھا، اور کئی علماء اکرام موجود تھے جو شہر ناگپور کے تھے۔ امین صاحب موجود تھے، مولانا امین صاحب ناگپور کے بہت بہترین عالم بھی ہیں، عامل بھی ہیں، میرے دوستوں میں ہیں۔ اور سمیم نوری صاحب تھے نائب شہر قاضی۔ تو وہاں پہ لوگ لاٹھی ڈنڈا لے کے آ گئے، اسٹیج پہ بڑے مسئلے ہوئے، ڈنڈے چلے۔ میں یہ جو بتا رہا ہوں، یہ میں اسی اسٹیج پہ موجود تھا جو میں بتا رہا ہوں۔ جی اور وہ حاجی غلام مصطفیٰ صاحب کی دعوت پہ گیا تھا میں، انہوں نے بلایا تھا، سید حسینی میں صاحب وہاں موجود تھے۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ کتنے پانی میں ہیں کہ انہیں حقیقت سننے کی عادت نہیں ہے۔ جس اسٹیج پہ حقیقت بیان ہو، یا جس اسٹیج پہ علماء پہنچ کر مسئلے سریا بیان کریں، تو وہاں یہ لوگ لاٹھی ڈنڈے لے کے پہنچ جاتے۔ یہ کون سا طریقہ بن گیا ہے؟ یہ کیا مسئلہ بنا رکھا ہے آپ نے؟ اگر اتنے ہی آپ سچے اور صاف ہیں تو ایک کام کریں، غلام محمد صاحب تو چلے گئے، ابھی ان کے جتنے بھی چاہنے والے، جتنے بھی ماننے والے، جتنے بھی لنگر جو لوگ بھی ہیں، ایک جھرمٹ بنا لیں یہ لوگ، 10 20 50 100 200 لوگ ہوں۔ میں یہ چیلنج یا مناظرہ یا وہ فلا 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 کچھ نہیں ہے،
اور کوئی بڑے بڑے الفاظ نہیں، میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ میں کسی سے گفتگو کر سکوں. مسئلہ شریعہ ہے تو میں بات کر رہا ہوں. میں مفتی سمیم نوری صاحب کو بلا لیتا ہوں. میں الحمدللہ میرے ان سے تعلقات ہیں، اور میں اگر ایک بار کہہ دوں گا تو تشریف لائیں گے وہ. یہ جتنے لوگ ہیں، اب اگر آپ کی بات ہو تو انہیں یہ کہہ دیں یا آڈیو میری پہنچا دیں یا جس طریقے سے ان تک پہنچائے کہ دیکھو اگر آپ سنی ہو، اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، اور اہل سنت والجماعت کا معاملہ ہے، مفتی اعظم ہند کے وہ خلیفہ تھے تو اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم ہند اور مسلک اعلیٰ حضرت کو تو مانتے ہی ہوگے نا، جی اس سے تو نہیں انکار ہوگا تمہارا. اگر اس کو مانتے ہو تو آپ اتحاد کی ایک بات کرتے ہیں کہ مفتی سمیم نوری کو بلا لیتے ہیں. یہ فقیر قادری بتاتے خود میں وہاں موجود ہوں گا، اور ان کے جتنے مسئلے ہیں وہ رکھ دیں. سمیم نوری کا ہی مسئلہ تھا، صاحب معاملہ ہے وہ، ان کو بٹھال کے ان سے مسئلہ سن لیں. اس کے بعد جتنے سوال ان کے ہیں وہ یہ مجھ سے کر لیں. سارے سوالوں کا جواب انشاءاللہ تسلی بخش جواب یہ فقیر دے گا، اور انشاءاللہ میں گفتگو کر کے وہاں سے مسئلہ ختم کر دوں گا. ہزار بات کی ایک بات یہ ہے، اگر اختلاف ختم کرنا ہے، اتحاد کرنا ہے، محبت، بھائی چارہ، اخوت قائم رکھنی ہے، تو صرف یہی ایک راستہ ہے کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں. جتنے ان کے دل میں معاملات ہیں، سوالات ہیں، ذہن ہے، جتنا یہ اپنا عقلی گھوڑا دوڑاتے ہیں تو یہ اپنے سارے تمام عقلی گھوڑوں کو وہاں دوڑا لیں. 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 1 روز، 2 روز بھی اگر لگتا ہے تو میں تیار ہوں. گفتگو کر کے سارے مسئلے کو ہم باہمی طور سے آپس میں بیٹھ کے مسئلہ ختم کر دیں گے. کیونکہ یہ سنی عوام ہے، ہماری عوام ہے. اب رہا سوال یہ کہ وہ ولی ہیں، وہ فلاں ہیں، انہوں نے 30,000 فتوے دیے، وہ مفتی اعظم ہند کے خلیفہ تھے، خلافت مفتی اعظم نے دی، جس کو ملی وہ جانے. خلافت ملنے کا یہ مسئلہ، یہ کہاں سے خلافت اگر ان کو مفتی اعظم کی، تو یہ دلیل کہاں سے کہ انہوں نے کوئی بھی فتویٰ دے دیا تو وہ جائز ہو جائے گا، یا ان کا فتویٰ اگر ان کے اوپر حکم پلٹا تو وہ حکم واپس لوٹ جائے گا. یہ کس طریقے کی بےہودی باتیں ہیں. اب اس کے بعد ولایت، تو بھائی آپ ثابت کریں کہ ولایت آپ کہاں سے ثابت کر رہے ہیں. ایسا ہے عوام میں عقلی گھوڑا دوڑانا، یا یہ کہہ دینا کہ میں پانی پہ گھوڑے دوڑاتا ہوں، یا میں دریا پیدل چل کے پار کرتا ہوں. بڑا آسان ہے، لفظی طور پہ کچھ بھی کہہ کے آپ بک کے چلے جائیں. آئیں، سامنے آئیں اور سامنے بیٹھ کے پھر بتائیں کہ فتوے دینے سے ولی کیسے بنتا ہے انسان. دلیل پیش کریں وہ کہ ولایت کی دلیل کیا ہے، شرط کہاں. اتنے سال ان کے انتقال کو ہو گیا، کوئی معاملہ نہیں تھا، کوئی یاد نہیں کرتا تھا، کوئی عرس وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا. ابھی چند سال پہلے عرس ہوا پہلی مرتبہ. یہ کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کے تحت کسی نے اس کو استعمال کیا ہے، اس معاملے کو، اور استعمال کر کے اہل سنت میں انتشار پیدا کر دیا. ایک چنگاری جلا دی اس نے اختلاف کی، اور وہ چنگاری یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ علماء اہل سنت کے گستاخ ہو گئے. معاذ اللہ تعالی شریعہ کے سامنے بھی توہین آمیز کلمات یہ لوگ کہنے لگ گئے. تو یہ انہیں اپنے محسنوں سے دور کرنے کے لیے یہ چنگاری لگائی گئی. یاد رکھیں اکرام رضا صاحب قبلہ کہ یہ جو جتنے بھی اشعری گروپ کے لوگ ہیں، چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں، جی جی، یہ جو علماء کے گستاخ بن رہے ہیں، یا تاج الشریعہ کی شان میں ناجیبہ کلمات کہہ رہے ہیں، یا دیگر علماء کی مخالفت کر رہے ہیں، یا جو بھی مسئلے کر رہے ہیں، اس میں جس کی یہ مخالفت کر رہے ہیں اس کا کچھ بھی نہیں جا رہا ہے. تاج الشریعہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی ان کا نہیں بگاڑ رہا. اہل سنت کی عوام کا کچھ نہیں جا رہا، اہل سنت کے تمام علماء کا کچھ نہیں جا رہا. یہ خود اپنا بگاڑ رہے ہیں. علماء کی توہین کتنا سخت حکم ہے کہنا اپنے قریب جو ان کے امام ہو، جنہیں یہ اپنا امام مانتے ہو اشعریوں میں، ان سے پوچھ لے کہ علماء کی گستاخی پہ کیا حکم ہے نا. تو یہ اپنا بگاڑ رہے ہیں. یاد رکھو، اگر بجد ہو جاؤ گے یا نفرت کی نگاہوں سے دیکھو گے، اگر اپنی آنکھوں میں نفرت کا عینک چشمہ لگا لو گے تو آپ کو کبھی اچھائی، امن، محبت، اخلاق نظر ہی نہیں آئے گا. کیونکہ یاد رکھنا، جہاں بغض ہوتا ہے وہاں محبت ختم ہو جاتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے آئیے محبت سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اگر مسئلہ حل کرنا ہے تو، اور اگر یہ بات کو وہ نہیں مانتے تو سمجھ لینا کہ یہ فتین لوگ ہیں، فتنہ باز لوگ ہیں. ان کا مقصد ہی فتنہ پھیلانا ہے. اگر مسئلہ ختم ہو جائے گا تو فتنے کی جڑ نہیں بچے گی. تو یہ لوگ فتنوں کو ہوا دینے والے، ان کے لیے ہی کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر بات بے بات کو 100 بات بنا دیتے ہیں، ہے نا. میں نے جو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ہر بات بے بات کو 100 بات یہ لوگ کسی بھی مسئلے میں بنا ڈالتے ہیں. تو یہ فتنہ پروری جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. میں فتینوں سے پھر کہتا ہوں کہ خدا را اللہ رسول کا واسطہ ہے، ہوش کے ناخن لو. اغیار خنجروں میں دھار لگا رہے ہیں. جہاں اختلاف میں پڑے ہو وہاں دیکھو عالم اسلام کی حالت کیا بنی پڑی ہے. کفر لرزہ بلندان ہے، کفار مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ظلم و ستم کی آندیاں چل رہی ہیں.
کہ وہ آپ کے ہندوستان کے ملک کی بات ہو یا کہیں اور کی بات ہو، آؤ ہم سب مل کے ان سے مقابلہ کرتے ہیں، جی آؤ ایک ساتھ بیٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں، آؤ ایک ساتھ بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، آؤ ایک مجمع سجاتے ہیں، اجتماعی دعا کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، حالات مسلمانوں پہ بات کرتے ہیں، آؤ ایک بڑھیا کام کرتے ہیں، مجاہد پیدا کرتے ہیں اپنی جماعت میں، غازی پیدا کرتے ہیں اپنی جماعت میں، آؤ اس طرف فکر دوڑاتے ہیں اپنی۔ یہ کیا اختلاف پہ پڑے ہو؟ غلام محمد صاحب قبلہ اس دنیا سے چلے گئے، بھائی اگر آپ کے نزدیک میں وہ بڑی شخصیت، اچھی شخصیت، تو ٹھیک ہے، اپنے دل میں رکھو، میں آپ کے لیے یہ بات کہہ دے رہا ہوں، جو حکم ہے وہ تو ہے، جی تاج الشریعہ نے جو فرما دیا وہ فرما دیا، وہ بات وہاں سے ختم۔ اب رہا سوال، اگر آپ مانتے ہو تو اپنے دل میں رکھو، حکم دیکھ لو، عالم کے پاس بیٹھ جاؤ، آپ کو کچھ عقل آ جائے گی، بات سمجھ میں آ جائے گی، بات سمجھے آپ؟ تو جی اس مسئلے میں اتنا الجھے نہ، اس مسئلے کو اتنا الجھائے نہ۔ وہ جو مصطفیٰ شریف ابھی جو صاحب سجادہ شاید وہ بن رہا ہے، وہی ان کا وارث ہے، نواسا ہے، وہ اس کو آپ نے شاید دیکھا نہیں ہوگا، خالی اس سے گفتگو کر لیجیے گا، سمجھ میں آ جائے گا علمی لیاقت کتنی ہے اور کتنی فصاحت ہے ان کے پاس۔ ایک نمبر کا کمینہ لڑکا ہے وہ مصطفیٰ شریف جی جی، جو وہ ہے، گالی باز ہیں حضرت۔ ایک نمبر کا بدبخت انسان ہے وہ، بیوقوف ہے بالکل سے۔ ایسے لوگوں کو صاحب سجادہ اور یہ ان کی محبت میں پڑے ہو، ان کی محبت میں جو گالیاں، جن کے لفظ سے ہر چند کلام کے بعد گالی نکلتی ہو، جی جی جو کبھی لونڈا بن کے گھومتا ہو، کبھی کچھ بن کے گھومتا ہو، ارے اس کو سید حسینی میں نے پڑھایا ہے، بچوں کی طرح پالا ہے، آج وہ ڈنڈا لے کے انہی کے اسٹیج پہ آ رہا ہے۔ تو جی جو اپنے استاد کا نہ ہوا ہو، جو سید آل رسول کا نہ ہوا ہو، میری بات بہت غور سے سنیں آپ، جی جو سیدوں کا آل رسول کا نہ ہوا ہو، وہ عوام اہل سنت کا کہاں سے ہو سکتا ہے یار؟ جی جی ہاں، سیدوں کی تعظیم کتنی بڑی بات ہے۔ سید حسینی میاں وہاں موجود ہے، میں خود موجود ہوں، لاٹھی ڈنڈے لے کے یہ اہل سنت والجماعت کے لوگ جو اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں، جو سیدوں کے غلام اپنے آپ کو کہتے ہیں، اتنے بڑے بڑے نعرے ولا فلا فلا فلا، اور یہ وہیں ڈنڈے لے کے آ رہے ہیں۔ کون سا منہ لے کے جاؤ گے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں؟ کیا آپ کے نواسوں کے اسٹیج پر ڈنڈا لے کے گئے تھے ہم؟ ذلیل لوگ ہیں یہ۔ ان کے یہ جو اعمال تھے نا، یہ جو حرکتیں تھی نا، یہ واقعتاً ذلت آمیز تھی۔ جی تو ان لوگوں کی باتیں آپ کر رہے ہیں، جہاں پڑھے لکھے لوگوں کی قحط سالی، سوکھا پڑ گیا ہو پڑھے لکھے لوگوں کا، یہ آثاری ہیں۔ اب جو بھی صاحب ہے ان کو اتنی ریکارڈنگ بتا دینا، ان کے لیے اتنا کافی ہے، اور اس سے زیادہ میں وقت نہیں، ہر کس و ناقص کے لیے وقت نہیں دے سکتا میں، جی بڑے جی مصروفیات ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ کا کہنا اور آپ کا حکم میں بڑا مان لیتا ہوں، آپ جی میرے جی بڑے عزیز ہیں، تو بس یہ آپ کے کہنے پہ میں نے اتنی بات کہہ دی، ورنہ یہ 14-15 منٹ بھی ان کے لیے میرا سمجھ لیں خرابی ہی ہو رہا ہے۔ جی جی اب اس آڈیو سے اگر واقعتاً کوئی اچھا آدمی ہوگا جسے محبت اور اصلاح اور معاملات درست اور اہل سنت کی فکر ہوگی، اسے اگر ذہن اچھا ہوگا، اس کا دماغ رکھتا ہوگا، تھوڑا بہت عقل ہوگی اس کے پاس، باشعور آدمی ہوگا، تو وہ ضرور فتنے کو ختم کرے گا۔ اور اس کے باوجود اگر اس آڈیو کے پلٹ میں کوئی جواب آپ کو دیتا ہے نا، جی کوئی مجھے گالیاں بکتا ہے، تو اس کی گالیوں پہ غور مت کرنا اور نہ مجھے بتانا، جی کیونکہ وہ گالیاں بکیں اگر مجھے، تو میرے لیے بڑی اچھی بات ہے، میرے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا۔ مجھے ذرہ برابر کوئی فکر نہیں ہے کسی کی، میں کسی کو اچھا لگنے کے لیے بات نہیں کر سکتا، میں بات وہی کروں گا جو میرے امام نے کیا ہے۔ میرے امام احمد رضا نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم بات وہی کریں گے جس سے ہمارا رب اور اس کا رسول راضی ہے۔ جی بے شک۔ دنیا داروں کی ہمیں فکر نہیں ہے، کسی کو اچھے لگنے کے لیے ہمیں بات ہی نہیں کرنا ہے۔ تو کوئی اگر گالی وغیرہ دیتا ہے، کوئی کرتا ہے، تو اس سے صرف آپ اور عوام یہ سمجھ جائے گی کہ یہ لوگ فتنہ چاہتے ہیں، فتین لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میری گفتگو جو ہے خطہ امتیاز کیجیے گی، جی جی ٹھیک ہے؟ اور کوئی بات؟ جی بس الحمد للہ۔ ٹھیک ہے، چلے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔